ہمیشہ کسی رہنما اور کسی مقتدا کا ہمیشہ سے ضرورت مند ہوتا ہے۔ پی ایچ ڈی، ایم فل اور درس نظامی کے بڑے آدمی سے بھی اگر آپ کہیں کہ یہ گاڑی ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس کو چلاؤ، تو جب تک کوئی اسے سکھائے نہ وہ چلا نہیں سکتا۔ اسے بہرحال ضرورت ہوگی، وہ کسی استاد کے پاس بیٹھے گا، اسے پریکٹیکل کرتا دیکھے گا تو سمجھ آئے گی یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ انسان ہمیشہ ہی کسی کو اپنا رہنما جانتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں، کچھ مانتے ہیں۔ فالو سارے ہی کسی نہ کسی کو کرتے ہیں، کچھ ذرا اعلانیہ کرتے ہیں، کچھ ذرا چھپ چھپا کے کرتے ہیں۔ ہماری ساری باتیں کبھی بھی اپنی نہیں ہوتی، ہماری بہت ساری باتیں دوسروں کی ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے کانوں میں آتی ہیں، دل میں اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ ہماری زبان میں جاتی ہے۔ تو ہم کسی نہ کسی کی بات تو مان رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہے جو ہمیں شک میں ڈال رہا ہوتا ہے یا اطمینان میں ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری سوچ اور کی اور کر دیتا ہے، مانتے نہیں۔ کیونکہ کسی نہ کسی کو انسان نے ماننا تھا، کسی کے پیچھے چلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا تو مالک نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی، یہ رستہ ہمیں آسان کر کے دے دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم نہ یہ دیکھو کہ حضور سید عالم تمہیں کس طرف لے جا رہے ہیں، حضور تمہارے اندر کیا سوچیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کس طرف لانا چاہتے ہیں، تم حضور کی پیروی کرو، نبی پاک کی۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ پیغمبر کی باتیں بھی پیغمبر ہوتی ہیں، پیغمبر کی باتیں بھی پیغمبر ہوتی ہیں۔ نبی کریم کی گفتگو، حضور کی گفتار، رفتار، محبوب کریم علیہ السلام کی ساری ادائیں ان کو غور سے سیکھا جائے، غور سے سنا جائے۔ اور کوئی ایک بات ہمیں ملے نا، کیونکہ ہم روز حدیثیں سنتے ہیں، ہر جمعے سنتے ہیں، ہر روز سنتے ہیں، تو ہمارا وہ ایک خاص شوق اور خاص جستجو جو دین کے بارے میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اسلامی ملک ہے، گلی گلی محفل ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے ہر جگہ تذکرے ہوتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں، تو چونکہ روز ایک چیز سننے کو ملتی ہے، وہ خاص تجسس جو ہمیں پیدا کرنا چاہیے پیدا کر نہیں پاتا۔ حالانکہ کوئی ایک بات حضور کی توجہ سے سن لی جائے، اس پر غور کر دیا جائے تو وہ ذہن اور فکر میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، آپ کی ڈائریکشن بدل دیتی ہے۔ محبوب پاک کی زندگی، حضور کی سوانح اس کو ٹھیک کرے گی، ذرا کو کم کرے۔ میرے عزیزوں، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ اب 2-3-4 چیزیں جن کی ہمیں بڑی ضرورت ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ حضور نے ذہن سازی فرمائی ہے لوگوں کی، اور اچھے گمان کرنے کو کہا ہے حضور، اچھے گمان۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا جھوٹ ہے بدگمانی، اچھے گمان، اچھے خیالات، لوگوں کے بارے میں اچھی رائے، سوسائٹی سے مثبت چیزوں کو چننا۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہ مخلوق بڑی سونی بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے احسن کر کے، سونا کر کے انسان بنایا۔ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، جو رب کا شاہکار ہے ہمیں اس میں وہ بھی نظر ہی نہیں آ رہی، جس کو مالک نے اتنی شانوں سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنا نائب کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جسے مالک نے اپنا خلیفہ کہا، ہمیں اس میں حسن ہی نظر نہ آئے، اس میں خیر ہی نظر نہ آئے۔ ہم جس کو بھی دیکھیں تنقید کی آنکھ لگا کے دیکھیں، جس کے بارے میں بھی بات کریں کچی ہی کریں۔ اللہ کی مخلوق کو اچھے گمان میں لایا جائے، سونی سونی باتیں کی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جو دین ہمیں دیا ہے اس میں یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کے بعد معصوم کوئی نہیں. انبیاء معصوم ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، باقی کہیں بھی غلطی کا امکان موجود ہے. اب غلطیاں تو تھیں نا، کمزوریاں بھی انسانوں میں تھیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صرف خوبیاں بیان کی، حضور نے خوبیاں بیان کی. اور آپ سیرت کا یہ عنوان بڑی توجہ سے اس پر آپ غور کریں گے. اگر کسی شخص کی انفرادی غلطی کا پتہ چلتا تو حضور اس کا نام لے کے بائی نیم گفتگو نہیں فرماتے. کسی بندے نے ایک انفرادی غلطی کی ہے، غلطی کی بابت حضور تک پیغام چلا گیا ہے، محبوب بیٹھے ہیں اب ممبر پہ، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بندے نے یہ کیا، بلکہ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اب انہوں نے یہ کام کرنے شروع کر دیا. حضور اس طرح اجتماعی بات کرتے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جاتی اور اس کا پردہ بھی قائم رہ جاتا. نامینیٹ کر کے نہیں، نامینیٹ کر کے، یہ تو غیبت ہے کہ آپ کسی بندے کو نامینیٹ کر کے لوگوں کے بیچ اس کا ذکر کریں. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ آپ اچھا گمان، اللہ کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بندے ڈھونڈے تو صحیح، آپ کو سونے سونے قرآن پڑھنے والے ملیں گے، اچھی اچھی نعتیں پڑھنے والے ملیں گے، مخلص ہو کر دین کی ڈیوٹی دینے والے ملیں گے. آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو کوئی ایک دینا بھی نہیں لیتے، کوئی لینا دینا نہیں، بس شہری کے وقت آ کے اللہ کا گھر کھولتے ہیں، بدل کی اذان پڑھتے ہیں. اور وہ لوگ ملیں گے، آج بھی ہیں اپنے ارد گرد مساجد میں دیکھ لینا، جن کا کوئی لینا دینا نہیں، پر وہ شوق سے مسجد کی صفائی کرتے ہیں. کو ملیں گے ایسے لوگ، کسی کی بیٹی کا دکھ ہو تو وہ خود رو پڑتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں کہ آج فلاں کی بچی پریشانی میں، کسی کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو آپ اچھے گمانوں پر لوگوں کو لائیں. اللہ کی مخلوق ساری پر اور خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین پر تھوڑا سا نا اچھائیوں والی بھی الگ لگائیں، تھوڑی خوبیوں والی بھی. چلیں اس طرح کریں، میرا مشورہ مانیں، آج شام تک ذرا ارادہ تو کریں گے صرف اچھائیاں ہی دیکھنی ہیں، صرف اچھائیاں دیکھنی ہیں. برائی نظر آئی تو ہم نے کہنا اس کو پیچھے کر دو، میں نے بس خوبی دیکھنی ہے. دیکھیں حضور ڈھونڈ ڈھونڈ کے باتیں کرتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے. نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو عزت دیتے، ان کا حضور وقار بیان کرتے. تجارت کرنے والے کی بات آئی تو حضور نے فرمایا سچ بول کے تجارت کرے گا تو رب تعالیٰ اسے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. مزدور کی بات آئی تو حضور نے فرمایا دو ہاتھوں سے محنت کر کے مزدوری کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست. استاد کی بات آئی تو کریم نے فرما دیا بھائی مجھے اللہ نے استاد بنا کے دنیا میں بھیجا. اگر بات آ گئی عورتوں کی تو محبوب نے فرمایا جب یہ حاملہ ہوتی ہے نا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اللہ کے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے. اور اگر یہ بچے کی ولادت کے دوران انتقال کر دے تو اللہ اسے صبح قیامت شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت دی. ہر ایک کے بارے میں کوئی بھی آپ طبقہ لے لیں، یعنی حافظ کی شان، عالم کی شان، قاری کی شان، امام کی شان، عالم کی شان، فقیہ کی شان، حدیث یاد کرنے والے کی شان، 40 حدیثیں بیان کرنے والے کی شان، حتیٰ کہ پہلے دن طالب علم گھر سے نکلا کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی الف با تا صحابی نے سیکھا پہلے دن نکلا ہے تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے پار بچھا دیے. اور یار کچھ بھی نہیں، سادہ ہی تھا، ان پڑھ ہی تھا، نماز پڑھتا تھا، بس داڑھی سفید تھی. حضور نے تو اس کی بھی شان بیان کر دی. فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا. ہم کیوں نہیں عزتیں کرتے؟ کیوں نہیں ہمیں لوگوں میں اچھائیاں نظر آتی؟ کیوں نہیں خیر کے جملے ہمیں سننے کو ملتے؟ تو حضور کی سیرت کا یہ پہلو خاص کر کے اپنی طبیعت میں پیدا کریں. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ تم نے نا لہجے، انداز، باتیں ساری محبت والی رکھنی ہے، مفت میں تلخ نہ ہو جائیں. تھکنا اور ہے، اکنا ناراض ہو گیا، تھکنا. ہمارے لوگ یہاں نا لوگ اتنے تھکے ہوئے نہیں جتنے اکتائے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کہ کون سی ٹینشن ہے اللہ جانتا ہے. کوئی نہ کوئی نا
میں تو چونکہ سینکڑوں لوگوں سے روز ملتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مفت کی ترش روئی طبیعت وہ چھوڑے نہیں مولویوں کی آواز ہے بس فلانے سے میں نے کہا ٹائم دے، اس نے دیا نہیں، میں نے کہا آپ کو ٹائم دے دیتا پھر ولی اللہ تھا نہیں ہوگا تو نہیں دیا، چھوڑ دیں آپ بات کو، چھوڑے نہیں آپ سیاستدانوں کی، چھوڑے آپ تو بڑے غلط ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا پاکستان کی تو سیاستدان نہیں بنایا جاتا، اتنی جلدی تلخی نہ کریں، مجموعی فتوے نہ دیں کہ انفرادی باتیں انفرادی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں کہ ہم نے تحمل، پیار، محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا وضو نماز۔ معنی کیا تھا کہ 5 وقت مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بندے کی مالی پوزیشن کیا ہے، ایسے اس طرح کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی گرہ ہے جس میں بندے ایک دوسرے میں بندے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بات تو تم نے کی پر میری مراد کو نہیں تم پہنچی۔ دوسرے صحابی نے کہا حضور اسلام کی مضبوط گرہ زکوٰۃ ہے، امیر کا غریب سے رشتہ قائم ہوتا ہے، غریب امیر کو محسن جانتا ہے، فرمایا تم بھی میری مراد کو نہیں۔ تو ایک صحابی نے اس کی حضور پہ حج ہوگا، حج کیوں؟ اس لیے کہ ایک لباس پہن کے ایک میدان میں سارے مسلمان ایک ہی تاریخ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ایک بات کرتے ہیں تو ایک گرہ میں بندے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم بھی میری مراد پر نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ پھر آپ ہماری رعایت کرتے ہیں اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ محبت ہے۔ مضبوط گرہ بولیے گا، محبت ہے اسلام کی مضبوط گرہ۔ اللہ کے لیے پیار کرو، لہجے پیار والے بناؤ، یعنی آپ نا یہ چھوڑ دیں کہ بڑی ٹینشن میں ہیں، بڑے اکتائے ہوئے ہیں، گھر بھی گئے تو طرف سے، دکان پہ بھی آئے تو طرف سے بول رہے تو ایسے جیسے پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے۔ یعنی کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ بعض لوگوں کو چھیڑتے نہیں، کہتے چھوڑو پتہ نہیں کہاں سے بات کرے گا، ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ تلخی نہ آنے دیں، ہو جاتے ہیں معاملات، تلخی والے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہنس کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو اپنی ایک بات سناتا ہوں، اگر آپ اونچا نہ ہنسے مسجد میں تو مسکرانا تو ٹھیک ہے پر اونچا ہنسنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے نہ چند دن پہلے، میں بھی بڑا تھکا رہتا ہوں، سفر بڑے کرتا ہوں، کل دوپہر کے وقت عارف والے میں تھا، رات کو سلوا پھر گھر گیا، اب صبح پوری طرح ڈھنگ سے سو بھی نہیں سکا، جنہوں نے آج دعوت دی ان سے پیار تھا، ورنہ تو میں اس وقت نکلتا ہوں تیاری کر کے، چلے آنا پڑا۔ تو اب یہ کسی طرح مجھے شام تک رات ہو جائے گی، تسلسل ہوگا، کل پھر مجھے اسی طرح سفر کرنا، روز سفر ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مفت کی وضاحت دیں، وقائے کی وضاحت دیں، بعض اوقات کسی کی چیز کی وضاحت دے دو تو اس کو بھی لوگ غلط رنگ لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں وضاحت ہے۔ مجھے ایک صاحب نے ایک دن فون کیا، ان کا کہنے لگے سنا ہے آپ نے کسی سے 60,000 روپیہ مانگا ہے جب سے، میں کیوں وضاحت دوں جب میں نے مانگا ہی نہیں؟ میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہوں نہیں ایسی بات کیا ہے، مطلب کون کہہ رہا ہے بندہ ملا، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ پہلے وہ بندہ تلاش کروائے، اتنی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہ بات کو کسی نے کہا تھا کہ بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ واری، چنگا ہی ہویا لڑ نیڑے میں چھٹا، کتے عمر نہیں لگی جاتا۔ اچھا ہو گیا، آپ کو بدگمانی ہو گئی، آپ بھی چکر میں پڑ گئے کہ پہلے مان لیا، اچھا ہوا، بات ختم ہوگی۔ تو میں کچھ ذرافت میں تھا، مجھے کہنے لگے جناب سنا ہے 60,000 مانگا، میں ہنس پڑا، میں کیوں ہو سکتا ہے کسی مانگ لیا ہو، ختم ہوگی بات، کیوں ہم آپ سے کہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہہ کہ میں نے فون بند کر دیا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد پھر فون کیا، کہنے لگے جی وہ میں نے تحقیق کیا ہے، وہ بندہ بکواس پہ کرتا ہے۔ اب میں نے بھی ایک جملہ کہا، اس پہ کی کہا بس جملہ اتنا ہی کہنا ہے، اور آپ نے وعدہ کیا اونچا نہیں ہنسنا۔ وہ کہنے لگا جی وہ میں تحقیق کی تھی، وہ بکواس پہ کرتا سی، میں ہنس پیا، میں کہ وہ نہیں سی پہ بکواس کرتا، نہیں سمجھے بات کی، میں کہ وہ نہیں سی پہ کرتا، کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے آپ؟ یہ 2 ٹوک سی زندگی ہے، اس میں آپ بدگمانی کریں، تحقیق کرتے پھریں، ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں، ضرورت کیا ہے؟ آپ کے حصے کا جو کام ہے وہ آپ کریں،
مثلا میں نہیں کر سکتا تدریس، میں صبح کو مجھے کہ 11 بجے پڑھانا ہے، میں کیسے پڑھاؤں گا؟ میں تو رات دیر تک باہر رہتا ہوں۔ اب میں چھوڑوں ہی نہ، جان ہی نہ چھوڑوں جو استاد پڑھا رہے ہیں، میں کہوں نکمے ہی پڑھے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ٹائم پہ آنا چاہیے، بھی میں کر ہی نہیں سکتا تو تنقید بھی نہ کروں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں گاڑی، میرا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوتا ہے، میں اندر سو جاتا ہوں، اب میں اٹھ کے غصہ کرنا شروع کر دوں تو صحیح نہیں چلا رہا، وہ جناب جی صاحب آپ تو سوئے ہوئے تھے، چوپ کر کے سوئیں۔ ہم ان کاموں کا بوجھ بناتے ہیں جو ہمارا جن سے کوئی تعلق ہے۔ لو اب حدیث سنو گے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ خوبصورت مسلمان کون ہے؟ نہیں آپ مزہ لینا ہی تھا، اسلام کا حسن کیا ہے؟ سونا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا سونا مسلمان وہ ہے کہ جس بات کا اس سے مطلب نہیں نہ وہ بات چھوڑ دے، لا یعنی باتیں چھوڑ دے، اسلام سونا ہو جائے گا۔ آپ اپنے شعبے کی بات کریں، آپ کی طبیعت لوگوں کے بارے میں اچھی رہے گی، ٹھنڈی رہے گی، ذہن ذوق والا رکھیں، طبیعت ذوق والی رکھیں۔ میں نے تو اس دوست سے آخری بات کی، میں نے کہا اللہ سے دعا کی ہے زندگی میں کہ یا اللہ جس دن دین بیچ کے ہم دنیا اکٹھی کریں نا، اس سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لیں، دعا مانگی اللہ سے۔ یہ ہمارا کاروبار نہیں، یہ ہمارا بزنس نہیں، یہ ہمارا ذوق ہے، اور میں اپنی حیاتی سے قربان تھی، ساری محمد بقی دے گزر، ساری محمد بقی دے گزر، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے۔ ہم نے اتنی سانسیں اللہ سے مانگی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جب تک وہ مخلص رکھے۔ انسان ہے کسی وقت جب لالچ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلائے، کیونکہ اور بڑے کام میں لالچ پورے کرنے کو یہی رہ گیا کہ حضور کا نام بیچ کے بندہ دنیا کا ٹکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ عزیز بھائی اچھا گمان رکھیں، اچھا، اور اللہ کی مخلوق میں حسن تلاش کریں، محبت لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں پیدا کریں، اچھا ذوق، اچھا جذبہ، اچھے خیالات۔ تیسری بات یہ کہ زندگی علم کے ساتھ گزاریں، بردباری، برداشت، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ دل بڑا ہونا چاہیے۔ حضرت سلطان بہو نے کہا تھا کہ 14 طبق میرے دلے دے اندر، میں تنبو وانگوں تانے ہوئے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، اتنا بڑا دل ہو گئے، اس کو نہ سہنا ہے۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی غلط بات برداشت نہیں ہونی، تو میں کہتا ہوں صحیح غلط بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ صحیح بات کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کس بات کو برداشت کرنے کی؟ جو غلط ہو۔ اگر آپ نے غلط بات برداشت نہیں کی تو برداشت کیا کیا آپ بات کو سمجھے نا، غلط بات پر تو صحیح برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ تعامل پیدا کریں، حلم، بردباری، تھوڑا ٹھہراؤ، یعنی سختیوں میں ہنسنا سیکھیں، تلخیوں میں ہنسنا سیکھیں، آپ کو سرور آئے، آپ کی طبیعت بڑی ہو، دل بڑا ہو، سینے سے نہ وہ سارا میل کچیل، دوسروں کے بارے میں خیالات، اس نے کہاں سے کمایا، یہ کہاں لگا رہا ہے، فلانا کدھر چلا گیا، ضرورت کوئی نہیں، حساب تو اللہ نے لینا۔ طبیعت کو ہلکا پھلکا رکھیں، ہلکا پھلکا، مطلب سے کام رکھیں، اپنے فرائض پر، اپنے حقوق پر توجہ دیں، یہ ہمیں حضور نے سکھایا ہے۔ آپ اپنے دل کو دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا، حالانکہ حضور پر کیا اثر ہو سکتا ہے، معصوم ہے، فرمایا مجھے کوئی بات نہ پہنچانا، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر صحابی کے بارے میں لکھتا ہو گئی ہو۔ یہ تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے حضور نے کہا، ورنہ صحابہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوگا، وہ تو نگاہ مصطفیٰ کی تربیت یافتہ، دل صاف، طبیعت کھلی، ایسے ہی بلا وجہ باتیں اندر رکھنا، اور جب معاف کریں تو پھر بھی صحیح والا معاف کریں، اس طرح نہ معاف کریں کہ معاف کر دیا چودھری صاحب کے کہنے پہ، پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو 35 سال پچھلی ساری باتیں دوبارہ سے شروع کر دیں، بھائی ان کی تو آپ معافی دے چکے ہیں، اب آپ نے کیوں اس کا ذکر کیا؟ دل بڑا ہو، ظرف بڑا ہو، یہ حدیث آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے گی۔ لوگ کہتے ہیں آج نہ بڑا ہنس کے دیکھا میرے مرشد نے میری طرف، آج بڑا مسکرا کے دیکھا میرے استاد نے میری طرف، آج بڑا مزہ آیا، ماں بڑی خوش، یہ بڑی سعادتیں ہیں۔
جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں ذرا دیکھنا نہ ذائقہ کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے. اور دیکھو نا جس چیز کی طرف رب نے دیکھنا ہے وہ صاف نہیں ہونی چاہیے، وہ سارے معاملات سے کلیئر نہیں ہونی چاہیے. یہ نا اماج کا ہے خدا کے جلووں کی، اس میں قدورت بٹھا لیں، حسد بٹھا لیں، عداوت بٹھا لیں تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو گیا. حلیمی پیدا کریں، محبت پیدا کریں، بارفتری. ابھی میں مسجد میں آیا ہوں، آپ نے بڑی رقم پیش کی، رات میں جلسے میں تھا، میں 2 دفعہ گیا. دیکھو پیار اور چیز ہے اور مسجد کا احترام آپ نے ملنا ہے تو ملنا ہو تو لوگ تو بڑے بڑے جنہوں نے ملنا تھا وہ تو 14 سال کے سفر کر کے چلے گئے. ملنا ہے تو صحیح کر کے ملیں کہ لہو لگا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کیا ضرورت ہے. آپ میرے بھائی 1 گھنٹے کا میں آئے دن لاہور آیا ہوتا ہوں، لاہور تو اب ہم دور ہی نہیں سمجھتے، یوں لگتا ہے گاڑی آپ بھی کسی وقت آ جائیں وہاں آ کے بیٹھیں آمنے سامنے بیٹھیں چائے پیئیں تو 2 باتیں ہو جائیں آپ کو، ہے نا جی. یہ جو حکم بیل ہے یہ نا تکلف پیدا کرتی ہے. مطلب مجھے اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہے، اوقات کا بھی پتہ ہے، اعمال کا بھی پتہ ہے، میرے لیے ایک بزرگ کو آپ لگا دیں نہ کریں یہ کام. علم سے رہیں، سکون سے رہیں. اور جو قومیں سنجیدہ ہوتی ہیں بات مانتی ہیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. بات ماننا زیادہ ضروری ہوتا ہے. میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ مطلب میرا فکر نا پھر تبرک کے طور پر پیچھے سے نا پگڑی تھوڑی سی کاٹ رہا تھا. میں نے اسے کہا خدا کے بندے یہ کس طرح کا تبرک بنا، ہماری کوئی اوقات ہے، آپ کس چکر میں آپ کو قدر میں برکت چاہیے. میں کہ چوری نر نہیں برکت مجھ سے پوچھ کے لے میں تاریخ بار کے دینا کیا انداز ہے. آپ علم پیدا کریں نگاہوں میں. ہم چاہتے ہیں دین کا کوئی کام. اب دیکھیں اگر آپ سے میں ماشاءاللہ سے آپ سارے پیار سے آئے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نیند نہیں پوری کر سکا، میں آ گیا اور وقت پہ آیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کو آپ بار بار پوچھتے کہ وہ آئے نہیں، کب آئیں گے، مجھے یہ تکلیف نہیں ہوتی، مجھے بھی تکلیف ہوتی. میں وقت پہ آیا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے 2 جگہ پہ جانا ہے، 3 جگہ پہ جانا ہے. تو میں اگر رکوں گا آپ سے ملاقات کے لیے تو کتنی مشکل ہو جائے گی. وہ بھی فون کریں گے کہ بھئی آپ جلسے کی بجائے فوٹو میں پڑے ہوئے ہیں، تصویریں بنوا رہے ہیں. علم رکھیں، سکون رکھیں اور تھوڑا سا نا دل کو بڑا رکھیں، تھوڑا سا طبیعت کو بڑا رکھیں. اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، موقع بناتا ہے، ملاقاتیں بھی ہو ہی جاتی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کبھی انتظامیہ پہ سختی، جلسہ کرانے والوں پہ، کبھی کسی پہ سختی، کبھی کسی کے بارے میں گمان نہ کریں. ایسا خوبصورت لہجے اختیار کریں، سونی باتیں سونی ہو. تو ایک حدیث سنیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر دونوں فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی. محبوب نے فرمایا کہ ابھی ایک بندہ آئے گا اور یہ جو آ رہا ہے نا یہ جنتی ہے. حضور تو کسی کے لیے اشارہ تن کہہ دیں تو بات بن گئی. حضور نے نامینیٹ کر کے کہہ دیا. کہتے ہیں سادہ سا بندہ داخل ہوا، جوتے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں یا بغل میں دبائے ہوئے اور داڑھی سے پانی کے قطرے کہتے ہیں ابھی وضو کر کے آئے. اس نے جو بات پوچھنی تھی وہ پوچھی اور وہ چلا گیا. ہمیں بڑا رشک آیا کہ کمال بندہ نہیں جسے حضور نے جنتی کہا. اتفاق کی بات یہ کہ اگلے دن ہم وہیں بیٹھے تھے، وہی ٹائم تھا، اسی طرح دستک ہوئی دروازے میں. محبوب نے فرمایا دروازہ کھولو، جو باہر آیا وہ جنتی ہے. بھیا حضور تیاری کرا رہے ہیں ہماری کی زیارت کر دو. کہتے ہیں وہی بندہ اتفاق وہی آیا جو کل آیا تھا. اسی طرح تازہ وضو کیا، پانی کے قطرے گر میں داڑھی سے، اور اسی طریقے سے جوتے ہاتھ بغل میں دبائے ہوئے وہ آ گیا. اتفاق دیکھیں 30 دن بھی اسی طرح ہی ہوا. کریم فرمانے لگے جو بھی آیا ہے نا وہ بندہ جنتی ہے. اتفاق کے وہی آیا جو 2 دن پہلے بھی آیا. فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، وہ چل دیا. اب وہ جب نکلا نا 3 دن کسی کو حضور اپنی زبان اقدس سے جنتی کرے. کہتے ہیں جب وہ نکل گیا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے ہو گئے، سلام لی، جا کے کہنے لگے یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں تو 3 دن مجھے رکھ لو گے گا. اس طرح کے بھی مہمان ہوتے ہیں نا، رکھ لو گے رکھ لیں گے.
کہتے میں گھر چلا گیا، 3 دن اور 3 راتیں میں ان کے گھر رہا۔ میرا خیال تھا کہ میں پتہ کروں، معلومات کروں کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے 3 دفعہ اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ میں معلومات کرنا چاہتا تھا۔ میری بات پر توجہ فرمائیں گے کیا ہوا جی؟ میری طرف دیکھیں جی، میں بس چونکہ حدیث بات عرض کر رہا ہوں تو میں بس کروں کرنے لگا ہوں بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں ان کا مہمان بنا، دیکھتا رہا کیا عمل کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا صدقہ کرتے تھے، میں تو زیادہ کرتا تھا۔ اور وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے، پھر اٹھ کے فجر پڑھتے، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے، میں تو نفل بھی پڑھتا تھا۔ تو میرا گمان ہوا کہ میرا تو عمل زیادہ ہے، 3 دنوں میں میں نے تو کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی، کوئی خاص بات تو نہیں دیکھ پایا۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے ان سے کہا مجھے ضرورت نہیں تھی آپ کا مہمان بننے کی، حضور نے 3 دفعہ آپ سے رہنے کا ہے، اور میں ڈھونڈنے آیا تھا کہ کوئی چیز مجھے ایسی ملے کہ میں بھی وہ کروں۔ صحابہ یہ تلاش کرتے تھے، یہ نہیں ڈھونڈتے تھے کہ اس کا کاروبار کیسے چلا ہے میں بھی ذرا پتہ کروں، یہ آگے کیسے نکلتے ہیں، وہ تو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، پتہ کروں کہ کیا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا عمل وہی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے خیرات کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا یہ بات سن کے اور سوچ میں تھا کہ پھر کیا وجہ بنی حضور نے جنتی کہا ہے۔ میں دروازے سے بولنے لگا تو اس نے آواز دی، کہنے لگا رکو ایک بات ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نا ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، شاید یہ وجہ بنی ہو حضور نے جو کرم نوازی کی۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، میرا دل دوسروں کے بارے میں بالکل صاف ستھرا ہے، نہ کسی سے حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ تسنع ہے، نہ ریاکاری ہے، کوئی شے بھی نہیں، میرا دل بالکل لوگوں کے بارے میں صاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے کہا بس یہ تیرے دل کی صفائی سبب بنی ہے، اور مدینے والے محبوب نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا کی۔ میرے دلوں کو نا پورا صاف کرنا، اپنی طبیعت کو پورا صاف کرنا۔ کیا ضرورت ہے دل کو بلا وجہ آزمائش میں ڈالنے پر؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہنڈیا جب زیادہ ابلتی ہے تو کندھے کس کے جلتے ہیں؟ اس کے اپنی جلتے ہیں۔ ہم جب بدگمانیاں آزمائشیں دلوں میں باتیں رکھ لیتے ہیں تو ہم بھی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ ماں ہاتھ کا پیسا دے، وہ پھر کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح، وہ جو بوجھ ہم نے بنایا ہوتا ہے۔ ہم کہتے پتہ نہیں میں کیوں بے سکون ہوں، تو بے سکون آپ اس لیے ہیں کہ بعض باتوں کا ہم لوگوں کے بارے میں دلوں میں باتیں جمع کر لیتے ہیں۔ ذہن میں کہنا ایک حدیث میں نے پڑھی تو میں نے اس میں بڑا ہی غور کیا کہ یہ اتنی بڑی حضور نے بات کہہ دی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ رکھتے ہوں گے، تبھی تو حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض، لوگ ہوں گے نا انسانوں میں تو یہاں بھی عداوت پیدا کر لیتے ہوں گے، فرمایا بغض نہ رکھنا۔ اور دیکھو کس طرح حضور سمجھاتے ہیں، یہ گھر کا سکون ہے یہ حدیث۔ فرمایا بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا، اگر اس کی کوئی عادت نہ پسند ہونا تو اس عادت پہ غور کر لینا جو تمہیں بڑی پسند ہے، وہ ذرا چھوڑ دینا، اس پر آ جانا جو تمہیں عداوت نہ پیدا کر لو، ذہن نہ بنا لو کہ فلانا برا ہے۔ تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ہم سارے ہم اپنے دل کھلے کر دیں، ہم طبیعتوں سے بوجھ اتار دیں۔ ہو گئی بھائی سے غلطی پر بھائی تو ہمارا ہی ہے، ہو گئی سسرال والوں سے کمزوری پر چلو انسان ہی ہے، در گزر کر ہو گئی پڑوسی سے بات ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے نا، ہم سے بڑی ہو جاتی ہے، ہم سے۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ بعد میں سوچتے یار یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دن ایک صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں
انہوں نے پہلے بھی 4-5 دفعہ کیا تھا، پھر کیا، اور ایک ہی بات انہوں نے کئی دفعہ پوچھی. میں نے تھوڑا سختی میں کہہ دیا یار آپ کو 10 دفعہ سمجھایا ہے، آپ پھر ایک ہی بات بار بار کرتے. میں نے ان کو وہ بات کہہ دی، جا کے لیٹ گیا تو طبیعت میں خیال آیا کہ بے سکونی کس چیز کی، کیا مثلاً ایسا ہو گیا ہے جسے اتنا طبیعت بے سکون ہے. پھر یاد آئی کہ وہ بندہ ہی بڑا درویش ہے. چلے نہیں سمجھ آئی ہوگی تبھی 100 دفعہ پوچھا ہے. تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے ان سے کہا یار وہ محسوس تو نہیں کرتے؟ کہنے لگے جی نہیں، میں نے سوچا میں باقی آپ کو بڑا ہی تنگ کیا، حالانکہ بات آپ نے کئی دفعہ بتائی ہے. میں نے میری طبیعت پہ بوجھ پڑی ہے، ہمیں کس نے پوچھنا تھا، یہ تو رسول اللہ کے دین کی بات ہے. دریا کا روڑا پورا ایک بہر چڑھایا ہے سائیاں. تو میں نے کہا یار نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، تجھے سخت لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے، چل تو معاف کر دے. تو میں نے اتنی بات کی تو 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ میرے گھر آ گئے، دروازے پہ کھڑے ہیں روتے جا رہے ہیں. کہنے لگے پیر صاحب لوگوں کو شیر سے تقریر روا چڑھ دینے، میں سے تھوڑے فون ہی روا کے دینے. تو آپ تھوڑا سا نا دل بڑا کریں، مطلب کیوں ہماری وجہ سے وہ ساری رات سو نہ سکے، کیوں ایسی بات کریں کہ بندے بیچارے کے لیے اٹھنا بیٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے. اپنی زبان کے تیر کیوں اس طرح کے چلائیں گے کہ ہم نہ کٹ جائے سارا. لہجوں میں حسن لائیں، پیار کریں، محبت بانٹیں. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں. میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار. اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں برکتیں دے، رحمتیں عطا فرمائے، فضل نصیب فرمائے. محفل آگے چلے گی نا؟ یہ کدھر ابھی چل رہا ہے نا پروگرام.